قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول رضی تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کا دن ملک بھر میں یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر شہر قریہ شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس برآمد ہوئے۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ نثار حویلی لاہور سے نکلنے والا جلوس دن بھر روایتی راستوں پر رواں دواں رہا۔ جلوس کے اختتام پر مجلس شام غریباں بپا، امام عالی مقام کے فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی گئی۔ پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ المتاغیوں کے سائے میں چلتے عزاداروں نے نوحہ خوانی اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ روہڑی میں 500 سالہ قدیم جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں نذر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں 150 من حلیم تیار کی گئی۔ حلیم ہزاروں افراد میں تقسیم ہوا۔ ملک بھر میں یوم عاشور پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات، جلوس کی گزرگاہوں پر کڑا پہرا، رینجرز اور پولیس چوکس رہی۔ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر موبائل سروس بھی بند رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں مرکزی جلوس کے انتظامات کا فضائی جائزہ لیا۔ سیوک سینٹر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ، انتظامات پر بریفنگ لی۔ ڈی جی رینجر سندھ جنرل عمر احمد بخاری بھی کراچی کے میجنا روڈ پہنچے، جلوس کی گزرگاہوں کا جائزہ لیا، سیکورٹی اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ، جدید کیمروں سے یوم عاشور کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں جلوسوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ عراق کے شہر کربلا میں یوم عاشور کا سب سے بڑا اجتماع، عزاداروں کی روضہ حسین رضی اللہ عنہ پر حاضری، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ کورونا کے باعث سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا۔ تہران میں بھی یوم عاشور کے جلوس، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے یوم عاشور کے جلوس پر پابندی لگا دی، مزید 3 کشمیری شہید کر ڈالے۔ ناانصافی اور ظلم کے خلاف کھڑے رہنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا حضرت امام حسین کے یوم شہادت پر پیغام، کہا تاریخ میں بہت سے مسلمانوں کو واقعہ کربلا سے ترغیب ملی، طاقتور اور تعلیم یافتہ بننے سے دوام نہیں ملتا۔ واقعہ کربلا سے متاثر مسلمانوں نے تسلط کے خلاف جانوں کی قربانی دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد جاری ہے۔ بہادر کشمیری ظالم اور جابر بھارتی فوج کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ واقعہ کربلا کی طرح ظلم اور ناانصافی کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد بھی کامیاب ہوگی۔ بارش کے بعد کراچی میں تباہی کے فضائی مناظر، فوٹیجز میں کراچی کے مختلف علاقوں کو پانی میں ڈوبے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھی پانی جمع، شہر کے قدیم علاقے کا برا حال، اولڈ سٹی ایریا کی مارکیٹ زیر آب، لیاری کی مچھی میانی مارکیٹ میں پانی ہی پانی، بارش کے ساتھ سیوریج کا پانی بھی شامل، لوگ اذیت کا شکار۔ جوڑیا بازار، آیا چندری گڑھ روڈ، ایم ایجنا روڈ میں پانی جمع، شہر کی اجناس کی ہول سیل مارکیٹ، جوڑیا بازار، میڈیسن مارکیٹ، پلاسٹک مارکیٹ، کھجور بازار اور دیگر مارکیٹیں پانی اور کیچڑ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ KMC ہیڈ آفس کے پاس نالا چوک ہونے سے پانی کی نکاسی میں مشکلات، موٹر سائیکل مارکیٹ میں نکاسی آپ کے راستے چوک ہونے سے مشکلات۔ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی مدد کو نہیں آ رہا ہے۔ میں دوسروں کے نکالوں، میرے بھی نکلوانے کے لیے کچھ مدد کروا دو، آپ لوگوں سے درخواست کر سکتا ہوں۔
कराची की कोरंगी कॉजवे या मौत का रास्ता, एक और लाश बरामद। तूफानी बारिश के बाद बिखरे रेलों ने कोरंगी कॉजवे पर तबाही मचाई। लोग भी डूबे, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बह गईं। डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रिश्तेदार रोजाना कॉजवे पर आते हैं। एक शहरी का कहना है, फूफो की लाश मिल गई, भाई 6 दिन से लापता है, रोजाना ढूंढने आता हूं, कोई मेरी मदद करो। कोरंगी नदी में डूबी हुई 12 मोटरसाइकिलें निकाल ली गईं। आफतजदा कराची पर फिर बादलों का डेरा, नए सिस्टम की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू। महकमा मौसमियात ने तेज बारिश की पेशगोई कर दी। खनो मोहम्मद खान में तूफानी बारिश, हैदराबाद, ठट्ठा, आबदीन, शहीद बेनजीराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसेंगे। बच्चों का क्या होगा? ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? खुदा इससे निजात दिला दे। तूफानी बारिश के बाद कराची में अब भी मुकम्मल बिजली बहाल न हो सकी। पानी जमा होने और केबल फॉल्ट के बायस 3 दिन बाद भी कई इलाकों की बिजली गायब है। कराची में पाक फौज और बहरिया की मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी कार्रवाइयां जारी। ISPR का कहना है, पाक फौज के इंजीनियर्स ने KPT और सिविक सेंटर अंडरपास को क्लियर कर दिया। मोहसिन भोपाली गोलीमार अंडरपास से भी पानी निकाल दिया। गिजरी अंडरपास से भी पानी निकालने का काम किया गया। पाक फौज के जवान आया चंद्रिका रोड से बरसाती पानी निकालने में मसरूफ नजर आए। नया नाजमाबाद से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। कराची और अंदरूनी सिंध में हालिया बारिशों के बायस 3 ट्रेनें मंसूख। DCO के मुताबिक कराकरम, शाह हुसैन और कराची एक्सप्रेस मंसूख की गईं। मुसाफिरों को टिकट की मुकम्मल रकम वापस की जाएगी। तकरीबन सुबह 8 बजे ये आग लगी थी, जानी नुकसान नहीं हुआ। इसमें मेहमान थे, फैसल करीम साहब थे, अखुनजादा चट्टान थे, 20-25 और मेहमान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अमीर मुकाम के शानदार घर में आग लग गई। बालाई मंजिल मुकम्मल तबाह। बालम जब्बा के पुरफिजा मुकाम पर घर से उठते शोले आसमान से बातें करते रहे। 4 घंटे तक आलीशान मकान जलता रहा। इस वक्त आग लगी, फैसल करीम कुंडी और उनके साथी वहां मौजूद थे। बहिफाजत उन्हें निकाल लिया गया। अमीर मुकाम ने बताया, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अपाहज बच्चे को देखा और देख के मैंने अपने दिल में आज़म कर लिया कि इस तरह मैं इंसानियत की खिदमत भी कर सकती हूँ। जब हम पोलियो के ड्रॉप लाने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, मौशी ज़बूहाली के शिकार लाहौर की ताहिरा और नादिया पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। दोनों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के साथ घर वालों की कफालत भी करती हैं। पाकिस्तान में कोरोना में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,288 हो गई। 264 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना के बायस भारत में फंसे पाकिस्तानियों की फरियाद सुन ली गई। 200 पाकिस्तानी शहरी 3 सितंबर को वाघा के रास्ते वतन वापस पहुंचेंगे। पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वाघा को खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। पाकिस्तानी शहरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में फंस गए थे। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू, एक दिन में 78,000 केसेस रिपोर्ट। 900 से ज्यादा अमवात। मुतासरीन की तादाद 35 लाख से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,51,00,000 से तजावुज कर गई। 8,46,000 अफराद जान से जा चुके।
لاہور میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار، شہر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آئندہ 48 گھنٹے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بدھ تک پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان، KP، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارشیں متوقع۔ سوات میں سیلاب نے 40 گھروں پر مشتمل شاہگرام گاؤں ملیا میٹ کر دیا۔ 15 افراد سیلاب میں بہہ گئے، 10 کی لاشیں نکال لی گئی، 3 سکول اور 3 مساجد بھی شہید۔ گاؤں کے مکین بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ افغانستان میں بارشوں کے بعد بدترین سیلاب، 13 اضلاع میں تباہی۔ ایک ہفتے کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 107 ہو گئی۔ سب سے زیادہ 116 ہلاکتیں صوبے پروان میں ہوئیں۔ سیلاب سے درجنوں مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ سمندری طوفان لورا نے امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ ٹیکساس اور لوئیزیانا میں اموات کی تعداد 16 ہو گئی، مکانات تباہ، درخت اکھڑ گئے، متاثرہ علاقوں میں بجلی معطل۔ صدر ٹرمپ کا دورہ ٹیکساس، امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ اسرائیل اور UAE میں معاہدے کے بعد کل سے پروازوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تل ابیب سے پہلی پرواز ابوظہبی پہنچے گی۔ اسرائیل کی سرکاری ایئر لائن کے طیارے سے امریکی اور اسرائیلی وفد ابوظہبی پہنچ کر حکام سے اہم ملاقاتیں کرے گا۔ امریکی وفد کی سربراہی ٹرمپ کے داماد کریں گے۔ Safe catch, they needed that. Another wicket for Shadab Khan. مانچسٹر میں دوسرا T20 پاکستان کے 196 رنز ہدف کے تعاقب میں انگلش بلے بازوں کا جارحانہ انداز۔ شاداب خان نے 2 وکٹیں تو لے لی، لیکن مارگن میں دیوار بن گئے۔ انگلینڈ کو 45 گیندوں پر 72 رنز درکار۔ Really floated up from Rashid, and that is put away nicely yet again. 14-50. سپر اسٹار بابر اعظم کے نام ایک اور اعزاز۔ T20 کرکٹ میں 1500 رنز مکمل کر لیے۔ بابر اعظم نے 39 اننگز میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ بابر اعظم کوہلی اور ایرن فنچ کے ساتھ تیز ترین 1500 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ Look at this side, and now look at that side. Show me the back, show me the back. اور کورونا نے کھلاڑیوں کے بابر بدل دیے، بال بھی کٹوانے ہیں، باہر بھی نہیں جا سکتے۔ انگلش اور آسٹریلین کرکٹرز نے بایو سیکیور ماحول میں وقت گزارنے کا طریقہ نکال لیا۔ انگلش کرکٹر ٹام بینٹن نے ساتھی کھلاڑی سیم بلنگ اور ثاقب محمود سے بال کٹوائے۔ کپتان اوین مارگن بھی خوب محظوظ ہوئے۔ ڈیوڈ وارنر نے بھی آسٹریلین کیپٹن ایرن فنچ کے بال کاٹ کر تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں سید فیصل کریم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد۔